انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیسز کا سامنا انہی ججز کے آگے کروں گا. یہ جج جو بھی چاہیں ہم ان سے ہی انصاف. کیا پتہ کئی ججز آپ کو پتہ ہے کہ خاص لگائے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو سزا ملے. وہ کہتے ہیں میں انہی ججز کے سامنے پیش ہوں گا, میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. میں نے جو خط لکھا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو وہ ڈیل کے لیے نہیں لکھا تھا. اور یہ جو دوری آپ عوام اور فوج میں کر رہے ہیں یہ بہت پاکستان کے لیے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. آپ اس کے اوپر توجہ دیں. آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے قوم اور فوج کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے. فوج ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. ہماری قوم اور فوج کو اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے. اپنے پاکستانیوں کے لیے بھیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ثوابی میں کل جلسہ ہوا ہے اس میں لوگ خود اپنی مدد آپ پہ سب نے شرکت کی اور انہوں نے ان کو عمران خان نے سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنی آزادی کے لیے یہ جنگ ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے. یہ آپ کا خیال ہے کہ 26 کو جو لوگوں پہ ظلم ہوا جس میں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں جن پہ سنائپرز نے ان کو گولیاں ماریں, اس کے باوجود آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ قربانی آپ کی محنت جتنی جیل لوگ کاٹ رہے ہیں جتنے لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو بھی وہ سلام پیش کرتے ہیں ان کی ہمت پہ کہ آپ ایک تاریخ میں اپنا نام آپ ڈال رہے ہیں. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک دن کی بات ہوئے گی. ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے, اس محنت کو جاری رکھنا ہے, اس آزادی کی جنگ کو جاری رکھنا ہے. اور جو لوگ پنجاب میں نکلے ہیں ان کے لیے بھی عمران خان نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں خاص طور پہ بہت ظلم ہوتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو بھی دوبارہ انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو حراست میں بھی لیا, لوگوں کو 100 دفعہ 144 بھی لگائی. اس کے باوجود لوگوں نے ہر شہر میں ہمت کی ہے اور وہ اس چیز پہ بہت خوش تھے کہ آپ لوگوں نے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس جد و جہد کو جاری رکھنا ہے. کراچی میں بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ہمت کر کے نکلے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے. تو ان سب کے لیے عمران خان نے اس کی بہت میں خوش ہوئے ہیں یہ سن کے اور اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. دوسرا پیغام انہوں نے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو انہوں نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو آپ نے انصاف دینا ہے. آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ رول آف لاء کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ اگر آپ جب جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو انصاف ملے گا, رول آف لاء قائم ہوگا پاکستان میں. تیسری چیز انہوں نے کہا ہے یہ ریمیٹنسز کے بارے میں اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے دیکھیں رول آف لاء ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرشپ کے نیچے لے آئے ہیں. دوسرا آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے, 1 سال ہو گیا ہے. انہوں نے ووٹ چوری کر کے چوروں کے حوالے جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے خود کہا تھا, ان کے اوپر پورے ڈوسیز ان پہ پوری فائلیں دکھائی تھیں کہ ان لوگوں نے کتنا یہاں پہ پاکستان سے پیسہ ڈاکے ڈالے ہیں, چوری کیا ہے. انہی کو جب آپ کے پاس ساری انفارمیشن موجود تھی تو ان کو پی ٹی آئی کے ووٹ لے کر ان کے ہاتھ میں دے کر ان کو آپ نے کیوں عوام کے اوپر جن کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا انہی کے اوپر آپ نے ان کو مسلط کر دیا ہے. تیسری چیز انسانیت, ہیومن رائٹس, جو لوگوں کے ساتھ جیلوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے
رول آف لا کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، انسانیت کے خلاف. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کی جمہوریت بچانے کے لیے آپ یہاں ریمیٹنسز نہیں بھیجیں، کیونکہ یہاں سے پیسہ جو ڈاکے ڈال کے باہر جا رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں اور یہاں پہ اپنی ریمیٹنسز نہیں بھیجیں. 3 چیزیں ہوں گی. چوتھی دو چیزیں ہوئی ہیں، تیسری بات بتاتی ہوں. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ میرے کیسز، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے کیسز کا سامنا انہی ججز کے آگے کروں گا. یہ جو بھی چاہیں ہم ان سے ہی انصاف، کیا پتہ کئی ججز آپ کو پتہ ہے کہ خاص لگائے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو سزا ملے. وہ کہتے ہیں میں انہی ججز کے سامنے پیش ہوں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. میں نے جو خط لکھا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو، وہ ڈیل کے لیے نہیں لکھا تھا. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ آج ایک پول کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فوج کے اندر جو کانفیڈنس ہے عوام کا، وہ کتنا کم ہو چکا ہے. اور یہ جو دوری آپ عوام اور فوج میں کر رہے ہیں، یہ بہت پاکستان کے لیے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. آپ اس کے اوپر توجہ دیں. آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے قوم اور فوج کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے. فوج ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. ہماری قوم اور فوج کو اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے، سارا وقت ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے. اس لیے انہوں نے یہ خط لکھا ہے. ایک نہیں، انہوں نے 2 خط لکھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا، اور وہ اگلے ہفتے وہ ایک اور خط لکھ رہے ہیں. اور وہ یہ اوپن لیٹر ہے، ان کو کوئی ڈاک میں یا کسی میں نہیں بھیجنا، وہ عوام کی طرف سے لکھ رہے ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہی ہیں. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو چیف جسٹس ہیں، وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور یہ مظالم بند ہونے چاہیے.